السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عزیز نے پوچھا تھا کہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے سیدھے طریقے سے اگر حاصل نہ ہوتا ہو تو پھر رشوت دے کر حاصل کرنا شریعت میں جائز ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیے، ہر وہ چیز جائز ہو یا ناجائز ہو، کسی بھی اہل منصب کو جس کا وہ پوسٹ ہے، وہ کام کرنا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، وہ سرکاری آدمی ہے اور اسے رکھا ہی گیا ہے اس واسطے کہ وہ لوگوں کا حق دے دے یا دلا دے، لیکن وہ اپنا منصب اور اس کی فرائض اور ذمہ داریاں سمجھنے کے بجائے اس کا غلط استعمال کرنا شروع کر رہا ہے، تو اس صورت میں ایسے لوگوں کو اور بڑھاوا دینا اور ان کی، جیسے کہا جاتا ہے کہ حلال طریقے کے بہت سے ان کے لیے سورسز ہیں، آمدنی کے راستے ہیں، پھر بھی یہ لوگ اسے کیا کہتے ہیں، یہ اوپر کی ملائی ہے، اس کے بغیر نہیں چلتا۔ یعنی پہلے سے اب زیادہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں دیکھیے تنخواہیں بڑھ گئی، گاڑیاں مل گئی، راحت کے اسباب ہو گئے، ڈیوٹی کا ٹائم کم ہو گیا، ان کی تنخواہیں زیادہ کر دی گئی، ڈبل کر دی گئی، فیصد بڑھا دیا گیا، پھر بھی وہ ٹھیلے والوں سے، ہوٹل والوں سے، فٹ پاتھ والوں سے، ان سے یہ روزانہ کا جو بھتہ ہے یا نہیں تو ہفتہ کا تو رہتا ہے، یہ اصول کرے بغیر ان کو نیند نہیں آتی ہے۔ رشوت معاشرے کے اندر ایک ایسی گھناؤنی اور بدتمیز اور بدترین قسم کی برائی ہے جس کی وجہ سے معاشرے کا امن، سکون، عزت، چین، انسانیت سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ حدیث پاک میں بھی دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ الراشی والمرتشی والرائش، رشوت لینے والے، دینے والے اور دونوں کے درمیان میں واسطہ بننے والے سب پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ لینے والا بھی لعنت میں گرفتار، دینے والا بھی لعنت میں گرفتار، جو درمیان میں واسطہ بن کے چمچہ بن رہا ہے اس چمچے پر بھی اللہ نے لعنت کی ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید میں کہا گیا ہے اکالون للسحت، یعنی یہ لوگ سحت کھانے والے ہیں، یعنی رشوت کھانے والے ہیں۔ ان کی برائیوں کو بیان کرتے ہوئے کہا گیا سحت کسے کہتے ہیں، یعنی ایسی چیز جو جڑ اور بنیاد سے کھود کر جسے برباد کر دے، اسے عربی گرامر میں کہا جاتا ہے سحت۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی کہا گیا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، یعنی اگر تم اپنی حرکت سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے تمہیں جڑ سے اکھاڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے بنیاد ہی سے استحصال تمہارا کر دیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ، ابراہیم نخعی، حسن بصری، حضرت مجاہد، حضرت قتادہ، امام ضحاک وغیرہ، ان سب حضرات نے رضوان اللہ رحمہم اللہ اجمعین سحت کی جو تفسیر کی ہے وہ یہ کی ہے کہ رشوت کو سحت کیوں کہا گیا قرآن مجید میں، اس کی وجہ بیان کی۔ سحت کہتے ہیں جڑ اور بنیاد سے اکھاڑ دینے والی چیز۔ جس معاشرے میں، جس ملک میں، جس ڈپارٹمنٹ میں، جس کمپنی میں یا جس شعبے میں رشوت کا بازار گرم ہو جائے تو وہ ڈپارٹمنٹ جڑ سے اکھڑ جاتا ہے، وہ معاشرہ جڑ سے برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہاں جان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، عزت آبرو کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، مظلوم کے پر اس کی مظلومیت اور اس کی معصومیت پر کوئی ترس کھانے والا نہیں رہتا، ظالم کو پناہ ملتی ہے۔ مرڈر کر کے آنے کے بعد رشوت لے کے وہ بازار میں کھلے عام گھومے گا، قتل ہو کے جان جا کر مرنے والا اور اس کا پریوار پریشان، اور وہ معاشرے اور سماج کی نظر میں ظالم بنا دیا جائے گا رشوت کی وجہ سے۔ گنڈوں کا اور پھر پولیس کا یا اوپر سے لے کر نیچے تک کا ایک چین سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ یہ اتنی رشوت کھائے گا، وہ اتنی رشوت کھائے گا، وہ اتنی رشوت کھائے گا۔ صاحب حق کو حق ملنے تک اتنا رشوت کھا کر اس کو حق ملتا ہے کہ جن کو صلاحیت ہے، جو اس شعبے کے اور اس ڈپارٹمنٹ کے اہل ہیں، جن کو حق ملنا چاہیے، وہ حق سے محروم ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ رشوت نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ قوم حرام کھانے والی، حرام خور کہلائے گی، ان کی وجہ سے ملک کا امن، چین سب برباد ہو جائے گا۔ لڑکی کی عزت چلی گئی، عصمت برباد ہو گئی، لیکن زانی اور ریپ کرنے والا رشوت دے گا اور کھلے عام گھومے گا، بیچاری یہ لڑکی اور خاتون معاشرے میں بدنام ہو کے جیتی رہے گی۔ مرنے والا مر جائے گا، مارنے والا رشوت دے کے چھٹکارا پائے گا، لوٹنے والا لوٹ لے گا، زمینوں کو لوٹ لے گا، کاروبار لوٹ لے گا، پیسہ لوٹ لے گا، اور جب اس سے مانگا جائے گا تو پولیس میں جب کیس کیا جائے یا عدالت میں کیس کیا جائے، لائر رشوت کھا رہا ہے، جج رشوت کھا رہا ہے، پولیس رشوت کھا رہی، کانسٹیبل رشوت کھا رہا ہے، سب کس واسطے رشوت کھا رہے ہیں؟ حق والے کو حق نہ ملے، ظالم کی طرفداری ہو جائے۔ تو اب بتائیے اس طرح ایک معاشرہ
ظلم برداشت کرتے کرتے جب اس کے اندر ظلم برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جائے گی اور اس کے برداشت کا مادہ اور لاوا جب پھوٹے گا تو پھر وہ کسی کو دیکھے بغیر امن ختم کر کے جو نظر میں آئے مارنا شروع کر دے گا۔ اب وہ بھی لوٹنا شروع کر دے گا، وہ بھی غنڈہ گردی دکھائے گا۔ کب تک برداشت کروں میں؟ کب تک میں یہ جھیلتا رہوں؟ مجھے حق ہے ملنے کا، نہیں مل رہا ہے۔ تو اس طرح رشوت دے کر کوئی بھی چیز اگر حاصل کی جاتی ہے تو اللہ نے، اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں پر حرام خور ہونے کا اور لعنت کا کی وعید سنائی ہے کہ شریعت میں اس کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک چیز یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز ہمیں حاصل ہونی چاہیے ہم اس کے حقدار ہیں۔ مثلا یوں سمجھیے کہ وہ زمین میری ہے، وہ پیسے میرے ہیں، یا وہ جاب مجھے ملنی چاہیے، یا وہ کام، وہ نوکری مجھے ملنی چاہیے۔ جیسے ہر سال کمپنیوں میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اے سی کا کام کرایا جاتا ہے، تو اے سی کا کتنا خرچ ہوگا، وہ کوئی ایک بندہ آئے گا مینیجر کمپنی کا اور وہ پورا حساب لگا کے دے گا کہ 10 لاکھ ہوں گے۔ اب جس کو وہ اے سیوں کا کام دینا ہے اس کو بلا کر کہے گا کہ 9 لاکھ تمہارے ہیں، اس میں سے 1 لاکھ مجھے ہونا ہے، ورنہ میں تمہیں یہ کام نہیں دوں گا، نہیں سونپوں گا۔ تو اس طرح کے بہت سی مثالیں ہوتی ہیں جس میں حقدار کو، اہل کو اس کا حق نہیں ملتا ہے۔ میری زمین ہے مجھے نہیں مل رہی ہے، میرے پیسے مجھے نہیں مل رہے ہیں، یا میری وہ چیز ہے مجھے نہیں مل رہی ہے، جبکہ میرے اندر وہ صلاحیت ہے کہ وہ مقام اچھا نبھا سکتا ہوں، یا میرا حق ہے پھر بھی نہیں مل رہا ہے، سوائے اس کے کہ ان کی مٹھی گرم نہ کی جائے، ٹیبل کے نیچے سے نہ دیا جائے، بلیک منی ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہ کیا جائے، یا کہ ان کے نام پر کوئی اس طرح کا گولڈ وغیرہ نہ کیا جائے، تب تک مجھے میرا حق نہیں ملے گا، یا ملے گا لیکن اتنی دیر سے ملے گا کہ اس دیری کو برداشت کرنا بہت بھاری پڑ جائے گا، اس تاخیر کی مشقت بہت بھاری رہے گی۔ تو ایسی صورتوں میں علماء نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ اگر اپنا حق کسی پر ظلم کیے بغیر، رشوت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا ہو تو اس صورت میں رشوت دینے کی گنجائش ہے، دینے والا دے کر اللہ سے توبہ کر لے، باقی لینے والے کے لیے اس صورت میں بھی حرام اور ناجائز رہے گا کہ جو چیز تمہیں دے دینا چاہیے تھا بغیر رشوت لیے کہ تمہاری ذمہ داری تھی، تم صاحب حق کو حق دینے کے لیے اس سے پیسہ وصول کیا۔ شریعت میں یہاں تک منع کیا گیا ہے، جو حکمران ہے، قاضی ہے، انصاف کرنے والا جج ہے، اس سے کہا گیا کہ 2 لوگ جب سامنے آئیں مدعی مدعا بن کر، کسی ایک کو پہلے تم سلام نہ کرو، اگر کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا مسکرا کر جواب مت دو، ان میں سے کوئی آدمی تمہیں پرانی دوستی کی بنیاد پر بھی ہدیہ تحفہ لا کر دے تو ہرگز قبول مت کرو۔ یہ تحفے اور ہدیے بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے رشوت نہ بن جائے، اس تحفے ہدیے کی لالچ میں، اس کی چائے اور اس کی دعوت کی چکر میں تم کہیں کسی کے خلاف غلط فیصلہ نہ کر دو۔ تو قاضی اور حکام کے ہدیے کو بھی بعض صورتوں میں حرام قرار دے دیا گیا ہے، اگرچہ کہ وہ رشوت کی نیت سے نہ دے رہے ہوں، ہدیے کی نیت سے دے رہے ہوں، ہدیہ تو سنت ہے، لیکن اس سے بھی منع کر دیا گیا کہ کہیں اس میں رشوت کا شبہ نہ آ جائے۔ تو آج تو رشوت کے ذریعے سے پورے کام ہو رہے ہیں، ظالموں کو سہارا مل رہا ہے، مظلوموں پہ اور ظلم ہو رہا ہے، زمینیں لوٹی جا رہی ہیں، جائیداد پہ ہڑپا جا رہا ہے، بیواؤں پہ، یتیموں پہ، معصوموں پہ جو اپنا حق حاصل نہیں کر سکتے ہیں، جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جن کا کوئی بڑے غنڈے روڈی نہیں ہے، معصوم ہے معاشرے کے، ایسے لوگوں پر ظلم کیا جا رہا رشوت کی بنیاد پر۔ فی نفسی ہی تو رشوت لینا، دینا، دلانا، یہ سب چیزیں ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ ایسے لوگ جب حرام کے عادی ہو جاتے ہیں تو معاشرے کا امن ختم ہوگا، ان کی نسل بھی برباد ہوگی۔ حرام کا لقمہ جب کسی قوم میں، جس نسل میں جاتا ہے، وہ نسل کبھی پنپ نہیں سکتی ہے، ان کی اولاد خود ماں باپ کی دشمن بن جائے گی جو رشوت کی بنیاد پر اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ بس ایک ہی صورت رہے گی کہ اگر اپنا حق سیدھے طریقے سے نہیں مل رہا ہو، اور اس صورت میں جب کہ ہم مظلوم بن جا رہے ہوں، اپنا حق حاصل کرنے کے لیے یا ظلم سے بچنے کے لیے اگر ہم رشوت دے کر اپنا چھٹکارا پاتے ہوں یا اپنا حق حاصل کرتے ہوں تو گنجائش رہے گی دینے کی، باقی لینے کی گنجائش کسی صورت میں نہیں رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ رشوت خوری کی لعنت سے معاشرے کی حفاظت فرمائے۔